بلیسنگ کا، بڑا رحمت کا دن ہے کہ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت لائبریری جو کہ کمیونٹیز کی جان ہوتی ہیں، شہریوں کو ایک ہیلتھی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں، اس کے ہال کا، لائبریری کے آڈیٹوریم کا آج ماشاءاللہ افتتاح ہوا ہے۔ تو میں آج آپ شہریوں کو سب کو اس پہ بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ کے ساتھ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو لائبریریز ہوتی ہیں، یہ کسی نے کہا تھا کہ جنت بھی لائبریری کی طرح ہی ہوگی۔ تو کتابیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو بہت بوسٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ یہ انسان کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کتاب نازل کی۔ تو جب تک ہم کتاب دوست نہیں بنیں گے، جب تک ہم علم دوست نہیں بنیں گے، جب ہم لائبریریز کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ یہ لائبریری کا خوبصورت حال، لائبریریز کی تمام سروسز، لائبریری کے تمام ریسورسز اور لائبریری میں جتنی بھی کتابیں، کمپیوٹر لیب، لائبریری کا ریڈنگ ہال اور یہ سیمینار ہال، یہ آپ شہریوں کو حکومت پنجاب نے بالکل مفت سہولیات آپ کو مہیا کی ہیں۔ آپ شہری کسی بھی وقت، یہ آپ کا حال ہے، یہ آپ کی لائبریری ہے، بلڈنگیں میٹر نہیں کرتی، آباد کرنے والے لوگ میٹر کرتے ہیں۔ آپ نے ان کی لائبریری کی کتابوں سے استفادہ کرنا ہے، آپ نے اس لائبریری کے آڈیٹوریم کو آباد کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں پہ مشاعرہ، کوئی آپ نے ہیلتھ پہ کمپٹیشن، کوئی آپ نے ہیلتھ سیمینار، کوئی ایجوکیشن پہ سیمینار، یا آپ نے لائبریری پیپل ٹو پیپل آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کرنے ہیں، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ نالج شیئر کرنا ہے، آپ نے کوئی، آپ کے بچوں نے، بیٹوں بیٹیوں نے کوئی نئی جاب سرچ کرنی ہے، کوئی آپ کے بچوں نے نالج کو انہینس کرنا ہے یا اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنا ہے، تو لائبریریز انشاءاللہ تعالیٰ انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ، کمپیوٹرز کے ساتھ، بہت اچھی شاندار کتابوں کے کلیکشن کے ساتھ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ یہ شاندار ہال کے ساتھ ساری سروسز انشاءاللہ تعالیٰ لائبریری آپ کو پرووائڈ کرے گی۔ میں اگین اسسٹنٹ کمشنر کاموں کی میڈم قرۃ العین حیدر کا اس میں اسپیشل دلچسپی پہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنے آنے والے جو ہمارے گیسٹ ہیں باؤ رضوان صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج جوائن کیا۔ اور اس 25-30 سال پرانا خواب جدوجہد رنگ لائی اور لائبریری بن گئی۔ الحمدللہ جیسا ہم سوچ رہے تھے اس سے بہت بہتر بن گئی۔ اس میں کوشش ہم تو یہی ہے کہ ہم تو اہل قلم جو ہے وہ رائے دے سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے، بتا سکتے ہیں، خود کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم نے اپنے خواب اپنے سیاستدانوں سے، کبھی بیوروکریسی سے، کبھی کسی سے ڈسکس کیے، تو کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہا 20-22 سال 25 سال میں۔ کبھی یہ عمارت مکمل ہو گئی تو پھر اس میں باقی اس کی رینوویشن باقی تھی، کتابیں آنا باقی تھی، کچھ ہرڈلز تھیں، پھر اس پہ کام ہوا تو چوتا صاحب نے جو ہے وہ یہ لائبریری کا آغاز، اس کا عملی جو عمارت کا قیام چودھری شمشاد احمد خان کے دور میں ہوا، پھر چیئرمین بلدیہ چودھری سجاد احمد خان کے دور میں یہ تقریباً مکمل ہو گئی عمارت۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ کتابوں کا سلسلہ تھا، تو اس صاحب کا اے سی صاحب جو ہیں جوتا صاحب، انہوں نے بہت دلچسپی لی، سارا کام مکمل ہو گیا۔ اور میری چھوٹی بہن جنہوں نے اتنی دلچسپی لی ہے، میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ لائبریری کا یہ سفر اسی طرح جاری ہے۔ جن سے اس کی کمی ہمیں اور ہمارے بزرگوں کو یہاں پر محسوس ہوتی ہے۔ ایک ایسا اسکیل ہمیں مل گیا کہ جہاں پر ہم اپنی صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں آگے پیش کر سکتے ہیں۔ عدنان راؤ صاحب کو تشریف فرما ہے، میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں۔ اور یہ میں تھوڑی سی مختصر بات مگر میں جامع آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ہماری اس سے پہلے ہماری جتنی میرے بھائی بڑے ہردل عزیز باؤ رضوان صاحب بڑے مختصر سے شارٹ نوٹس پہ ان سے ریکویسٹ کی اور وہ تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے ایک دفعہ پھر سب کو دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا بھرپور طریقے سے سر کے لیے کلیپنگ کریں تاکہ وہ محبت کا اظہار ہو۔
इंतहाई काबिल एहतराम मैडम एसी, लाइब्रेरी की इंतज़ामिया, हमारे सहाफ़ी दोस्त, मौजूदीन इलाका, मेरी माएँ बहनें, मेरे भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ तमाम इंतज़ामिया का, आप सब ख़वातीन व हज़रात का, कि जिस तरह आपने मुझे इस पुरवकार महफिल में बुलाकर मेरी इज़्ज़त अफजाई की। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं क्योंकि आ गया हूँ और शायद कुछ ऐसे लोग हों जो मजबूरी से भी मेरी बात सुने, लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि बात तो सब आप मेरी सुनेंगे, लेकिन उसको प्लीज़ थोड़ा महसूस करने की भी कोशिश कीजिएगा। इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं चंद गुजारिशात करूँगा। सबसे पहले तो वाक़यातन ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि एक ऐसा कमरा कह लें, ऐसी जगह कह लें जिसमें एक इल्म का ख़जाना है, उसका दरवाज़ा खोलने के लिए आपने मुझे चुना। मैं दिल की गहराइयों से आपका मशकूर हूँ। और ये जो एक इल्म का ख़जाना यहाँ पर मौजूद है, अब ये हर एक की अपनी हिम्मत है कि वो यहाँ से कितना ख़जाना अपने साथ लेके जा सकता है। यहाँ पर तमाम लोगों ने, बेशक वो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तजर्बा भी ज़्यादा होगा, मुझसे ज़्यादा अच्छी बातें की। उन बातों के अलावा मैं जो चंद गुजारिशात करना चाहूँगा कि मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पर मेरी बहनें काफ़ी तादाद में बैठी हैं, काफ़ी तादाद में मौजूद हैं मेरी बेटियाँ। एक सेइंग है कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूँ। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप एक बेटी को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते हैं तो आप पूरे ख़ानदान को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और खुदारा इस चीज़ की अहमियत को समझिए कि हमें अपनी माँओं को, अपनी बहनों को किस तरह मजबूत करना, किस तरह उनको फ़ाल करना है, ताकि हम भी दूसरी कौमों की तरह तेज़ी से तरक्की कर सकें। अब आप बच्चों को तो नहीं इल्म होगा, लेकिन जो मेरा डिपार्टमेंट है, मैंने गुजरांवाला ज़िला को पायलट किया हुआ है, पायलट प्रोग्राम किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर एनवायरमेंटल चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो पैरामीटर्स गुजरांवाला ज़िला लेगा उसको हम पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको हमने एक मिसाली ज़िला बनाया और उसकी वजह यही है कि मैंने महसूस किया कि यहाँ पर जितनी भी इंतज़ामिया है वो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और दिलो जान से काम करते हैं। और उसकी एक ज़िंदा मिसाल जहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ और आप सब तशरीफ़ फरमा हैं, आपने देखा कि जितने भी एसीज़ यहाँ पर आए और उसके बाद जो इस वक्त हमारी इंतहाई काबिल एहतराम बहन हमारे साथ बैठी हैं, उन्होंने भरपूर कोशिश और हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ इस कार्य खैर को तकमील तक पहुँचाने में जो हिम्मत की है, जितने भी लोगों ने की है। जैसे अभी चंद लोगों का जिक्र हुआ, मेरे भी बड़े अच्छे, बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त, अल्लाह जन्नत नसीब करे, राना शमशाद साहब, जितने भी लोग यहाँ पे सर्व करके गए हैं, जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला और जो अब कर रहे हैं और जो आने वाले वक्त में करेंगे, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात को दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद फरमाए। और जिस तरह हमारी बहन ने, मैडम एसी ने लोगों को मोटिवेट किया है, मैं ये चाहूँगा कि इसके लिए उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको सिर्फ महसूस अगर हम कर लें तो हम उनका मतलब समझ जाते हैं। ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम को महसूस करना, समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं कि जन्नत जिसका तलबगार मेरे जैसा गुनाहगार भी
وہ خدا تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں رکھا. اب اس سے زیادہ آپ کیسے خاتون کی تکریم کو سمجھ سکتے ہیں؟ صرف باتوں کو محسوس کرنے کی بات ہوتی ہے. یہاں پر بات ہوئی کہ یہاں پر ایک لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے, تعلیم کے حصول کے لیے فیس بک کو چھوڑا جائے, ٹویٹر کو چھوڑا جائے, سوشل میڈیا سے کنارہ کشی کی جائے. یہ باتیں ایسی ہیں جو کہ بالکل حقیقت ہے, لیکن کسی کو کنونس کرنا اس کے بارے میں, کیونکہ ایک فوبیا ہے اس وقت سوشل میڈیا کا. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک آپ کتاب دوست نہیں بنیں گے, علم آپ کو ملنا ہے کتاب سے, اور علم کے بغیر ہم خدا تعالیٰ کو بھی نہیں پہچان سکتے, اور جو انسان خدا تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں. تو میں بھی یہی گزارش کرنا چاہوں گا, جیسے سب میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں نے فرمایا کہ خدا را ایک بار پھر کتاب سے دوستی کی اور مضبوط کیجئے ہماری بہنوں کو, ماؤں کو, تاکہ وہ معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کر سکیں. اور جو ڈیوٹی میرے عزیز دوست نے میری لگائی, میں اللہ کے فضل و کرم سے ذاتی طور پر جو آپ میرے لیے حکم فرمائیں گے میں ہر وقت حاضر ہوں, اور جو آپ نے حکم فرمایا گورنمنٹ لیول پہ, وہ آپ کی آواز میں وہاں تک پہنچاؤں گا, اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی اس خواہش کو بھی اور اس ایک اچھے مقصد کو اور بڑھا سکوں. اور میرے آج یہاں پر حاضر ہونے کا ایک اور مقصد بھی تھا کہ جن لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کر کے, محنت کر کے ایک بہت عظیم کام کیا ہے, ان کی بھی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کروں. اور ہو سکتا ہے کہ میرے آنے کی وجہ سے کچھ لوگ اور موٹیویٹ ہو کے ایسے کاموں میں حصہ لے سکیں بڑھ چڑھ کے. گجرانوالہ میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں, اس وقت جو گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہیں نا, اس میں تعلیم اور ہیلتھ جو ہے وہ بہت فرسٹ پرائرٹیز میں آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی وہاں پہ شاید یونیورسٹی کا آغاز ہو جائے گا. اچھا, جس طرح سر آپ وزیر ماحولیات ہیں, آپ کو پتہ ہے اب موسم کے حساب سے جو ہے وہ سموگ شروع ہو گیا ہے, اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ میں عرض کرنا چاہوں, ہمیں پرسیپشنز تھوڑے ٹھیک کرنے پڑیں گے. اسموگ کا مطلب ہوتا ہے جب فوگ ہوتی ہے یعنی دھند ہوتی ہے, اور دھواں, جب وہ دونوں مل جاتے ہیں اس کو اسموگ کہتے ہیں. تو ابھی دھند تو ہے نہیں, اس لیے اسموگ کا لفظ استعمال کرنا شاید زیادتی ہوگا. ہاں, اس میں دیکھیں اس وقت جو ہوا ہے اس میں نمی ہے اور ہوا رکی ہوئی ہے. اس وقت جب ذرے جو اڑتے ہیں زمین سے, جو یہ مٹی کے ذرے اڑتے ہیں, وہ بھی موئسچر کے ساتھ مل کر آپ کی ویزیبلٹی کو کم کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسموگ ہے. پھر اس کے بعد دھواں ہوتا ہے جس کو اسموک کہتے ہیں, آبویسلی سب کو پتہ ہوگا. ایک ہیز ہوتی ہے, ہیز. یہ 3 ٹائپس ہیں جو اس وقت تک ہمارے یعنی کہ ماحول میں ہیں, جس کی وجہ سے ویزیبلٹی کم ہے. اسموگ پچھلے سال بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوئی تھی, اور ابھی تک اس سال بھی 1 سیکنڈ کے لیے اسموگ نہیں ہوئی. یہ جو ہمارے اس وقت موسم کے لحاظ سے یہ ویزیبلٹی میں جو کمی آ رہی ہے وہ بے شک ہمیں محسوس ہوتی ہے. جہاں تک بات ہے آلودگی کا, اصل چیز جو ہے وہ آلودگی ہے. آلودگی کے لیے جیسے آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ نے تمام بھٹے بند کروا دیے ہیں. ہم وہ تمام یونٹس جو کہ اسموک امیٹنگ ہیں, جس میں سے دھواں نکل رہے ہیں, ایمیشنز نکل رہے ہیں, وہ ہم بند کر رہے ہیں, ان کو ریگولرائز بھی کر رہے ہیں. اور اس طرح کے تمام اقدامات جو ہم ایک ریگولرلی ہر دفعہ لیتے ہیں, بلکہ سارا سال لیتے رہتے ہیں, وہ اس وقت بھی چل رہے ہیں. صاحب, یہ ہو رہا ہے, یہ پورا علاقہ چاول کی کاشت کا علاقہ ہے, چاول کے کارخانے ہیں, شاید ضلع گجرانوالہ میں 100-150 کارخانے ہیں. تو کسی کارخانے میں جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے, اس کی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آلودگی کی بہت بڑی وجہ وہ بھی ہے. ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ یا تو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہوتا ہے, اور ایسا شیلرز میں واٹر پانی تو استعمال ہی نہیں ہوتا. اس میں آپ مجھے بھی تھوڑا بہت پتہ ہے, میرا اپنا کاروبار چاولوں کا, اس میں کون سا ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے مجھے, تاکہ پتہ چل سر اس میں لگتا ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ جس میں جو ڈسٹ ہے نا جی, وہ مٹی کے ڈیلیوں کی شکل میں زمین. وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہوتا, وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہ ایک آپ کو لگانا پڑتا ہے کچھ انسٹرومنٹ, جس سے کہ وہ جو
जो गर्द आप कह रहे हैं वो एक जगह पर है, वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं आप उसको कह सकते, वो तो सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई इशू है तो मैं अपने डीओ से कहता हूँ उसको देखे। लेकिन भट्टे भी पूरे बंद तो नहीं हुए। देखिए अब भट्टों में बाबू जी ये जो भट्टे हैं बंद पिछले दिनों में कराए थे गवर्नमेंट ने, तो सिर्फ पीटीआई के भट्टों को ज़्यादा से दूसरे बंद थे, तो उसकी कोई वजह बताएंगे? नहीं, ये तो कहना ज़्यादती होगा, ऐसी बात नहीं होगी। चलाना ज़्यादती नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसी बात। देखें इस वक्त तो जो पिछली दफ़ा आप ये कह सकते हैं कि ठीक है महकमाना तौर पर बंद हुए थे, इस वक्त हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, हाई कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर हैं कि 7 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक तमाम भट्टे बंद रहेंगे। तो हमारी जुर्रत नहीं है कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की तकमील ना करें, ऐसा मुमकिन बाबू जी एक सियासी सवाल है कि बाबू जी आप वो जो लंदन में बाबू जी हैं उनको कब ला रहे हैं वापस? देखें कानून हरकत में आ चुका है और कानून अपना रास्ता खुद बना रहा है। बहुत शुक्रिया।